آپ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح سے بیٹی کی کیا فضیلت ہے؟ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے یہ کائنات بنائی، یہ دنیا بنائی، انسان کے لیے سارا کچھ سجایا، تو انسان کو ساتھ ہی خوبصورت رشتوں سے بھی نوازا۔ یہ رشتے ماں باپ والدین کی صورت میں ہے، زوجین بہن بھائیوں کی صورت میں ہے۔ انہی میں ایک خوبصورت رشتہ باپ اور بیٹی کا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف بیٹی سے اس نے سلوک کی تاکید فرمائی بلکہ خود عمل کر کے دکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاروں بیٹیوں سے ایک محبت، شفقت، پیار وہ ایک مثالی ہے۔ خاص طور پر سیدہ کائنات خاتون جنت سے جو آپ کی محبت اور جو آپ کا ایک دو طرفہ تعلق دونوں کا نظر آتا ہے، پڑھ پڑھ کے ایمان تازہ ہوتا ہے کہ آپ نے بیٹی کو اتنی عالیہ رتبہ عطا کر دیا، سیدہ کے ذریعے ایک مثال بنا دیا قیامت تک کے لیے کہ بیٹیوں سے ایسے محبت کرو۔ ہر بیٹی کا وقار آپ کے ہر بیٹی کا وقار بلند ہو گیا، ہر بیٹی کو وہ رتبہ عطا ہو گیا، معتبر رشتہ مل گیا ایک باپ کا کہ کہاں تو جو قرآن مجید میں آتا ہے 3 طرح سے ذکر ملتا ہے بیٹیوں کا کہ جب کسی کو خوشخبری سنائی جاتی بیٹی کی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور وہ غصے سے بھر جاتا۔ ایک یہ علامت بتائی کہ بیٹیوں پر یہ ہوتا تھا۔ پھر قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ اسے زندہ درگور کیا جاتا تھا، اس سے پوچھا جائے گا۔ یہ دوسری صورت تھی۔ اور تیسری صورت جو ملتی ہے قرآن مجید میں کہ مفلسی کے ڈر سے مت مارو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کے رزق کے بھی ہم نگہبان ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی رزق کی ذمہ داری خود لی ہے۔ تو یہ تینوں صورتیں اس عرب معاشرے میں پائی جاتی تھیں۔ ایسے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں۔ اللہ کہ انگلیوں میں کوئی دوری نہیں ہوتی، اتنے قریب اشارہ فرمایا اپنی، اگر ذرا سی دوری ہے بھی تو جڑ سے ملے ہوئے ہیں، بالکل ملے ہوئے ہیں، بالکل اتنے قریب کہ دن میں زیادہ حصہ قریب ہی رہتی ہے۔ بالکل بالکل۔ تو ایسا ایک مثال دی۔ پھر ایک اور جگہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اللہ نے بیٹیاں عطا کی اور اس نے بہترین پرورش کی، وہ بیٹیاں وہ لڑکیاں اس کے لیے دوزخ سے جہنم سے آڑ بن جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ غور کریں کہ ایک بیٹیوں کی اس نے پرورش اچھے طریقے سے کر دی تو گناہ گار بھی تھا، خطا کار بھی تھا، مگر وہ بیٹیاں اس کو دوزخ کے سامنے ڈھال بن جائیں گی، آڑ بن جائیں گی، اس کو بچا لیں گی۔ اللہ گویا ایک بیٹی ایک رحمت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے اسے رحمت قرار دیا ہے۔ تو اس بیٹی کا خیال رکھنا، اور اسلام نے جو اسے حقوق عطا کیے ہیں وہ کوئی لادینی معاشرہ عطا نہیں کر سکتا۔ اس کا نام رکھو، اس کی پرورش کرو، باپ کی ذمہ داری لگا دی کہ وہ اس کی کفالت کا ذمہ دار ہے، اس کو آپ نے پرورش دینی ہے، تربیت کرنی ہے، اس کو رضاعت کا حق ہے، اس کو آداب سیکھنے کا حق ہے، تعلیم و تربیت لینے کا حق ہے، وراثت میں اس کو حق قرار دیا، اس کو خلا کا حق قرار دیا، اس کو نکاح کا حق دیا کہ وہ خود اپنی مرضی سے کرے گی تو نکاح ہوگا، یعنی اتنی وسعت دے دی۔ پھر اس کو رائے دہی کا حق دیا، پارلیمنٹ میں اس کو بطور حصہ لینے کا حق دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارکہ میں ایک بیٹی اگر کسی کو پناہ دے دیتی ہے تو حضور فرماتے ہیں وہ بھی شہری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک اتنی وسعت دے دی تو ایک عورت کو، ایک بیٹی کو وہ عزت اور وہ مقام جو اسلام نے دی ہے، جو رحمت للعالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، وہ کوئی اور معاشرہ، کوئی اور تہذیب دے ہی نہیں سکتی۔ تو یہ جو آج ہم عزت سے سکون کا سانس لے رہے ہیں، ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، ہم انجوائے کر رہے ہیں زندگی کو، یہ یاد رکھیں کہ اس کے پیچھے اسلام ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حسن عمل ہے جو آپ نے کر کے دکھایا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔